نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج اللہ رب العزت کے شکر سے حمد سے ہم 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا آخری پارہ ہے اور اس کا ہم خلاصہ آپ سے بیان کریں گے۔ اور اس پارہ مبارک میں کل 37 صورتوں کا تذکرہ آئے گا، یعنی 37 صورتوں کا۔ اس میں سورۃ الانباء اور سورۃ النازعات اور سورۃ عبس، تکویر، الانفطار اور المستفین اور سورۃ انشقاق اور سورۃ بروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلی اور الغاشیہ اور سورۃ الفجر اور سورۃ البلد اور سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ اور سورۃ النشر اور سورۃ التین اور پھر سورۃ علق اور سورۃ القدر اور سورۃ الزلزلہ اور سورۃ عادیات اور سورۃ القاریہ اور سورۃ تکاثر اور سورۃ العصر اور سورۃ الحمزہ، سورۃ الحمزہ اور پھر سورۃ الفیل اور سورۃ القریش اور سورۃ العصر اور سورۃ الفیل اور سورۃ کوثر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مکمل ہوگی۔ سورۃ الانباء، یہ نبا خبر کو کہتے ہیں اور اس میں ایک عظیم خبر سے اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کیا مومنوں کو کہ اس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی۔ تو قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب قیامت برپا ہوگی، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اس میں آیت کی 31 نمبر ہے، اس میں اہل تقویٰ کو جو انعامات دیے جائیں گے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورۃ النازعات ہے اور اس میں موت اور اس کے فرشتے اور جہنمیوں کی جو روح کی سختی ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اہل ایمان کی روح کو نرمی کے ساتھ نکالنے کا بیان بھی فرمایا گیا ہے۔ اور پھر کارخانہ قدرت کے جو معاملات ہیں، جو تدبر اور جو تفویض کیے جاتے ہیں معاملات، اس کا متعلق بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اس میں حیات بعد الموت کے منکرین کے جو اشکال تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر سورۃ عبس پہ شروع ہوتی ہے اور اس سورۃ آخر میں قیامت کی نفسا نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے۔ ہر شخص اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ انفطار کا بیان ہوتا ہے اور اس میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ آئے ہیں اور قیامت کے احوال اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اعمال نامے اس کے لیے جو فرشتے مقرر کیے ہیں ان کا، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے اور جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے انسان یہ اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ انشقاق کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں آثار احوال قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ اعمال، یعنی جسے ہم رزلٹ کہتے ہیں، رزلٹ کارڈ کہتے ہیں، ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب بہت ہی آسان ہوگا۔ اور اسی طرح جو کفار ہیں وہ ان کو نامہ اعمال ان کو ہاتھ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا اور وہ کہیں گے کاش مجھے موت آ جائے، اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اور اس میں دھونک دیا جائے گا۔ آگے سورۃ البروج ہے اور سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پیدائش میں اصحاب الاخدود، یہ خندقوں والے جو تھے، ان کو قتل کیا گیا اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات مزید کتب تفسیر میں بھی موجود ہیں اور اس زمانے کے کافروں نے ان پر بہت سارا ظلم کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہی پیدا کرتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ 29 نمبر پر سورۃ قریش مکمل آتی ہے اور سورۃ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ انہیں بیت اللہ کی جو ولی مقرر کیا گیا تھا ان کو اس کا نگہبان بنایا گیا تھا۔ پھر وہ خوف و خطر گرمیوں اور سردیوں میں شام کا اور یمن کا سفر کرتے تھے، اس کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے۔ پھر جو ریاکاری کرتے ہیں ان کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ آگے سورۃ الکوثر مکمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے تمام عرب کے فصحاء اور اس
اس کا مقابلہ اور اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے، مگر وہ اس کے مقابلے میں نہ کوئی کلام بنا سکے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا، اور یہ کوثر کے معنی مال کثیر بھی ہے اور انعامات کثیرہ بھی ہیں، اور حوض کوثر بھی مراد ہے، اور یہ آپ اس کو نہ کاٹیں گے، کوثر کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کوثر، ٹھیک ہے نا، اس کو کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ سورت کوثر کا مکمل کا بیان ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، مگر وہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اس سے مراد خیر کثیر ہے جس کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے، اور وہ جو روز محشر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اور پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر سورۃ النصر آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا ہے کہ لوگ اب جوک در دوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح اور اللہ کا شکر بیان فرمائیں۔ اس پارہ مبارک میں 35ویں سورت اخلاص کا ذکر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا بیان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد اور ولدیت تمام نسبتوں سے وہ پاک ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے۔ پھر سورت الفلق کا مکمل ہے، اور اس میں سورت میں تعلیم دی گئی ہے کہ مخلوق کے شر اور ہر قسم کی ظلمت اور شر، جادوگروں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ موضوعین جو تو آخری جو صورتیں یہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی آخری جو صورت ہے اس پارہ مبارک میں، یوں تو وہ 114ویں صورت ہوگی لیکن اس پارے کے حساب سے 37 ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر اور چھپ کر جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے آپ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ انسانوں کو بہکانے والے، وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر دم فرما کر پھر ان کو اپنے چہرہ انور پر اور اس کو پھیر لیتے تھے، اور پورے بدن پر بھی پھیرتے تھے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ تو اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا تھا، اور مختلف کے نقصان پہنچانے والی چیزوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ محترم ناظرین، ہم نے آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے مختصر سے مضامین اور خلاصہ بیان فرمایا۔ بشری تقاضوں کے تحت ہم سے ضرور اس میں غلطی ہوں گی تو آپ ہمیں معاف کرنا اور ہمیں بتا دینا کوئی اس طرح کی جو غلطی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ضرور اگلے اس میں دور کر دیں گے۔ یہ بشری تقاضوں سے کوئی ضرور ہوئی ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کا پورا کلام اور اس کی تفسیر، اس کے معنی بیان کرنے سے انسان قاصر ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو تراویح جو پڑھنے کے لیے ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا قرآن کے مضامین کا اندازہ اور آگاہی ہو سکے۔ یہ اس ضمن میں اس نیت اور اخلاص کے تحت کی گئی ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ دیکھیں تو ضرور بتائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔